اس بار سیمانچل کے جلسوں میں کئی جگہ میں نے دیکھا شاعروں کو بلایا جا رہا ہے. مئو سے شاعر آ رہے ہیں, پرتاپ گڑھ سے شاعر آ رہے ہیں, لکھنؤ سے شاعر آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ آپ جلسہ کرا رہے ہیں کہ مشاعرہ کرا رہے ہیں؟ ہر تقریر کے پہلے جھوم جھوم کر کے نعت پڑھ رہا ہے وہ شاعر, اور کئی جگہ میں نے دیکھا کہ ایسی نعت پڑھ رہا ہے جس میں صاف صاف اللہ کے نبی کی شان میں غلو کیا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچایا جا رہا ہے. جلسے میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں. یہ بہت بڑی کمی ہے میرے بھائیوں ہمارے اندر. ابھی ہم شاعروں کو بلا رہے ہیں, کل کوئی نوٹنکی باز آئے گا, کوئی ڈرامے باز آئے گا, کوئی چٹکلے سنانے والا آئے گا, پھر پبلک کہے گی کہ کسی ناچنے والے کو بلا دو, کسی گانے والے کو بلا دو, بس پبلک کی ہر ڈیمانڈ ہم پوری کرتے چلے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بنگال کے اندر ابھی میں گیا, پینٹ کوٹ پہن کر کے ٹائی لگا کر کے ایک انسان آتا ہے, عالم نہیں ہے اس نے, وہ عالم نہیں ہے, اس نے کسی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے, 4 کتابیں پڑھ لی, ڈاکٹر ذاکر نائک کی کچھ ویڈیوز دیکھ لی, بہت بڑے علامہ بن گئے, بہت بڑے علامہ بن گئے, برادر فلاں بن گئے. اب وہ فتویٰ کیا دیتے ہیں, تقریر ان کی موجود ہے انٹرنیٹ پر, فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے تو کافر ہو جاتی ہے. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے, نقاب میں نہیں رہتی ہے, بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو وہ کافر ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ جان بوجھ کر کے اللہ کے حکم کو نہیں مان رہی ہے, اس لیے وہ کافر ہو جاتی ہے. اور ایسی عورت جب گھر جاتی ہے اور شوہر سے ملاقات کرتی ہے تو وہ زنا کرتی ہے, کیونکہ وہ تو کافر ہو چکی ہے. ویڈیو موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر. میں بنگال میں گیا, ایک صاحب مجھے بتانے لگے تو میں نے کہا کہ بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے آئے. آپ نے علماء کی جگہ ان کو بٹھایا ہے, ان جوکروں کو لا کر کے آپ نے بٹھایا ہے. بنگال اور سیمانچل کے اس علاقے میں اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے کہ آپ اس اسٹیج پر ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو قرآن کی ایک آیت ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے, جو موضوع روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, جو من گھڑت قصے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, لیکن آواز اچھی ہے, ترنم اچھا ہے, انداز اچھا ہے, بس آپ فدا ہیں اور اس کو آپ بلا رہے ہیں. میرے بھائیوں, عالم کی جگہ عالم کو دیجیے, کسی اور کو مت دیجیے. جاہلوں سے آپ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ غلط جواب بھی دیں گے اور آپ کو گمراہ کریں گے. اور یہ قیامت کی ایک نشانی بھی اللہ کے نبی نے بتائی تھی. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ عالم کی جگہ جاہل کو دی جائے. جاہلوں سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا, ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء, بلکہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے علماء کو اٹھا لے گا. ابھی تو اللہ کا شکر ادا کرو, ابھی علماء موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دھیرے دھیرے علماء کی جگہ جاہلوں کو دی جا رہی ہے, مگر ابھی بھی بہت سارے علماء موجود ہیں. جو علماء موجود ہیں ان کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں, کیونکہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دھیرے دھیرے علماء دنیا سے چلے جائیں گے. حتی اذا لم یبقی عالما, یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو مائک پر بلا کر کے تقریر کروائیں گے, لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے. فضلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا, اور جاہل جب فتویٰ دے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. عالم کا کام عالم ہی کر سکتا ہے, جاہل کو اس کی جگہ مت دیجیے. 99 لوگوں کا اس نے مرڈر کیا, توبہ کرنا چاہتا ہے, وہ پہنچا لیکن عالم کے پاس نہیں پہنچا, راہب کے پاس پہنچا. راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت نیک ہو, بہت اللہ والا ہو لیکن عالم نہ ہو.
وہ نیک تو تھا, وہ اللہ والا تو تھا, وہ عبادت گزار تو تھا, لیکن عالم نہیں تھا. اس نے کہا بھائی صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے, فَحَلْ لِي مِن توبہ, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا رے بھاگ جا یہاں سے, تو 99 لوگوں کا قتل کر کے آیا ہے اور تو کس منہ سے توبہ کرنے آیا ہے؟ تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی, تو بھاگ جا یہاں سے, تو سیدھے جہنم میں جائے گا. اس نے کہا اچھا میری توبہ قبول نہیں ہوگی, کوئی بات نہیں, جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو جیسے 99 قتل کیا ہے قتل اور کر دیتا ہوں. تو تلوار نکالی اور اس کو بھی قتل کر دیا, 100 قتل کر دیے اس نے. پھر ایک دن اس کے دل میں احساس آیا کہ یار میں بہت غلط کام کر رہا ہوں, توبہ کرنا چاہیے. پھر پتہ لگایا توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ کسی نے کہا فلاں کے پاس چلے جاؤ, وہ تم کو صحیح مشورہ دے گا, صحیح ایڈوائس دے گا. اب یہ جس کے پاس پہنچا تو حدیث کے الفاظ ہے وہ عالم تھا, عالم کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر کے کہنے لگا انی قتلت 100 نفس, میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے, فَحَلْ لِي مِن توبہ, کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ وہ عالم تھا, عالم نے صحیح جواب دیا. عالم نے کہا مَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ, اے میرے بھائی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو کون تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو تیرے لیے کھلا ہے, کون تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو توبہ کر لے, کوئی بات نہیں, تو توبہ کر لے, تو سدھر جا, تو اپنی اصلاح کر لے. مگر ہاں اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو تجھے یہ گنہگاروں کی بستی چھوڑنی پڑے گی, تجھے ڈاکوؤں اور چوروں کا علاقہ چھوڑ کر کے اللہ کے نیک بندوں کے علاقے میں جانا پڑے گا. پتہ یہ بھی چلا خربوزہ کو دیکھ کے خربوزے کا رنگ بدلتا ہے. نقاب والی لڑکی بھی جب بے نقاب لڑکیوں کے بیچ میں آتی ہے تو وہ بھی بے نقاب ہو جاتی ہے. جب حرام خوروں کے بیچ میں کوئی صحیح آدمی آتا ہے وہ بھی حرام خور ہو جاتا ہے. علاقے کا اثر پڑتا ہے, ماحول کا اثر پڑتا ہے. اس لیے اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اچھے ماحول میں چلے جاؤ, یا تو ماحول کی اصلاح کرو یا ماحول کو چھوڑ کے چلے جاؤ. اس نے کہا تمہیں توبہ کرنا ہے تو تمہیں اس برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا. اب حدیث کے الفاظ ہیں 100 لوگوں کا قاتل تھا, ڈاکو تھا, ابھی اپنی بستی کو چھوڑ کر کے نیک لوگوں کی بستی میں جانے لگا. راستے میں ابھی آدھا راستہ اس نے طے کیا ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا. موت کا فرشتہ, موت کا فرشتہ پوچھ کر کے نہیں آتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آدھا گھنٹہ کا ٹائم اور دے دیا جائے. موت تو اپنے ٹائم پر آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھ رہے ہو, موت آ جائے. ہو سکتا ہے شراب کے نشے میں موت آ جائے. ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ جائے. موت تو اپنے ٹائم پر آتی ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا اچانک مر گیا, بائک سے جا رہا تھا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, مگر اس کی موت اسی ایکسیڈنٹ سے لکھی تھی. وہ اچانک نہیں مرا ہے, وہ اپنے ٹائم پر مرا ہے. ہمارے یہاں بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے ایک اور کانسیپٹ بنایا گیا کہ جو آتم ہتیا کر لیتا ہے اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خودکشی کر لے اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے. کسی کی آتما بھٹکتی نہیں رہتی بھائی صاحب. پہلی بات تو آتما ہندی کا لفظ ہے, اردو میں روح کا لفظ آیا ہے, قرآن میں روح کا لفظ آیا. ہمیں روح کو روح ہی کہنا چاہیے, آتما واتما نہیں کہنا چاہیے. مرنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا, چاہے اس کا مرڈر ہوا ہو, چاہے اس نے سوسائڈ کیا ہو, چاہے ایکسیڈنٹ ہوا ہو, کسی بھی طریقے سے وہ مرا ہو, کسی کی بھی روح دنیا میں واپس بولو بھائی نہیں آ سکتی. تو موت تو اپنے ٹائم پر آتی ہے. موت کا فرشتہ آ گیا, اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ توبہ کرنے جا رہا تھا, ابھی اپنی بستی میں پہنچا بھی نہیں ہے, آدھے راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اب موت کے فرشتے بھی 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے رحمت کا فرشتہ, ایک ہوتا ہے عذاب کا فرشتہ. نیک آدمی کی روح کو جو قبض کرتا ہے وہ رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے, بڑے آرام سے روح نکالتا ہے. اور جو برا آدمی ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, فاسق ہوتا ہے, فاجر ہوتا ہے, اس کی روح کو کون نکالتا ہے؟ عذاب کا فرشتہ, جو بڑی تکلیف کے ساتھ روح کو نکالتا ہے.
رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا، عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا، دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا یہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، یہ توبہ کر چکا تھا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی میں جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح کو میں نکالوں گا، اس کو میں لے کے جاؤں گا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، یہ چور تھا، یہ ڈاکو تھا، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ اچھا، تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، یہ ان دونوں فرشتوں کو پتہ نہیں چلا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، فرشتوں کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا اللہ نے ان کو بتایا۔ اب یہ تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں پہنچا، فرشتوں نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا کہ ہم دونوں کے بیچ کا یہ جھگڑا ہے، آپ نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے۔ اس نے کہا ایک کام کرو، تم تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایک کام کرو، راستے کو ناپ لو، یہ جہاں سے چل کر کے آیا تھا اس راستے کو بھی ناپ لو، اور جہاں یہ چل کے جا رہا تھا اس راستے کو بھی تم ناپ لو، اور یہ دیکھ لو کہ یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے یا برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے۔ اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا، اور برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب راستے کو ناپا گیا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ کے، یہ جو لمبائی ہوتی ہے کیا بولتے ہیں، بتا بولتے ہیں، ایک بتا، ہمارے ابھی بتا ہی بولتے ہیں، میں بولنے والا تھا بتا، اس کو اردو میں بالشت بولتے ہیں، بالشت، ایک پنجے کی جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب راستے کو ناپا گیا تو اس انسان کی جو لاش تھی وہ نیک لوگوں کی بستی سے ایک بتہ زیادہ قریب تھی۔ اللہ نے بچا لیا اس کو۔ کیوں بچا لیا میرے بھائی؟ ایک بتہ وہ قریب تھا نیک لوگوں کی بستی کے، اور یہ ڈیسیژن ہو گیا کہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا، کیونکہ اس کی نیت تھی سچی توبہ کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی نیت پر ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ کی نیت سچی ہوگی تو آپ کا ثواب کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی جہاد کے سفر پہ جا رہے ہیں، لڑائی کے میدان میں جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو غریب ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، وہ کسی وجہ سے اس لڑائی میں نہیں جا پائے۔ کسی کی ٹانگ صحیح نہیں ہے، کوئی بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے۔ اللہ کے نبی جب سفر پہ جاتے ہیں، راستے میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او لوگوں انا قوام بالمدینتی ما سرتم مسیرا او قطعتم وادیا الا ہم معکم۔ اے میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہتے ہیں مگر تم جہاں جہاں جاتے ہو تمہارے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی چلتے ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی ہر جگہ جاتے ہیں، ان کو بھی تمہارے ساتھ جانے کا پورا پورا ثواب ملے گا، حالانکہ وہ لوگ مدینہ کے اندر ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو مدینہ کے اندر ہیں اور جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں ان کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حبسہم العذر، وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے مجبور تھے، ان کی نیت تو تھی، ان کا ارادہ تو تھا، لیکن وہ مجبور تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا ثواب دے گا۔ نیت اگر آپ کی سچی ہے تو اللہ ثواب پورا دے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور کا لمبا سفر کرنا ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اے میرے صحابہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہمارے پاس سفر کی تیاری نہیں ہے، اے میرے صحابہ تم اس غزوے کے لیے، اس جنگ کے لیے جو بھی تم تعاون پیش کر سکتے ہو کرو۔ من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، اگر اس لشکر کی تیاری میں تم نے اپنا جان دیا، اپنا چندہ دیا، اپنا تعاون پیش کیا تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق تعاون پیش کر رہے ہیں، چندہ پیش کر رہے ہیں، دان دے رہے ہیں۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی
میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی دھن دولت تو نہیں ہے، میں مزدور آدمی ہوں، میں جتنا کماتا ہوں اتنا کھا جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، یہ ایک مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، یہ میں نے رات میں کام کیا ہے، میں نے رات میں لکڑیوں کا گٹھر اٹھایا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ ایک مٹھی جو لے لیجیے۔ منافقوں نے مذاق اڑایا ان کا، دیکھو یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، اس ایک مٹھی جو کی تم قیمت کیا کہو، اس کے پیچھے اخلاص ہے، ان کے دل میں سچائی ہے، انہوں نے سچے دل سے اللہ کی راہ میں یہ صدقہ دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کی ایک مٹھی جو کو قبول کر لیا۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس سواری ہے؟ نہیں اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر سواری نہیں ہے تو میں ساتھ میں لے کے نہیں چل سکتا، ہمارے پاس سواری کی بہت قلت ہے، سواری ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تم لوگوں کو سواری کے بغیر لے کے نہیں جا سکتے۔ اب وہ بیچارے غریب صاحب ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اونٹ خرید سکیں، گھوڑا خرید سکیں، سواری کے جانور خرید سکیں۔ اب ان کے دل میں تکلیف ہوئی، ان کو یہ احساس ہوا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو آج ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اس جہاد میں جاتے، اس غزوے میں جاتے، اور ہم بھی اسلام کی خدمت کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ اے میرے نبی، آپ کے کچھ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تولوا وعایونہم تفیض من الدم، تو وہ پلٹ کر کے رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، ان کو اس بات کا درد ہے، اس بات کا احساس ہے، حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کو افسوس ہے اس بات کا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی سواری کا انتظام ہوتا، اور آج ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ جا رہے ہوتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اخلاص کی کمی ہے، آج نیکی کرنے کے بعد فیس بک پر ڈالنے کا ماحول ہے، آج نیکی کو چھپانے کا مزاج نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ کی راہ میں اس نے چندہ دیا، دان دیا، صدقہ دیا، خیرات دیا، لیکن بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ سردی کا موسم تھا، ارڑیا اسٹیشن کے پاس ایک غریب آدمی بیچارہ سردی سے ٹھٹھرا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کا ایک نیک بندہ آتا ہے اور اپنی کار سے اترتا ہے اور اس غریب انسان کو کمبل اڑا کے چلا جاتا ہے۔ اس غریب کو یہ نہیں پتا مجھے کمبل اڑانے والا کون ہے، اس امیر کو نہیں پتا میں نے کون سے غریب کو کمبل اڑایا تھا۔ یہ ہوتی ہے نیکی۔ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین ابن علی کے بیٹے تھے، علی بن حسین، اللہ کے نبی کے نواسے کے بیٹے تھے، ہمارے اس کو بولتے پر نواسا، نواسے کا بیٹا علی بن حسین، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، تابعی تھے۔ علی بن حسین کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب علی بن حسین کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی پیٹھ کے اوپر موٹے موٹے نشان پائے گئے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو کوئی محنت کا کام نہیں کرتے تھے، کوئی مزدوری نہیں کرتے تھے، ان کی پیٹھ کے اوپر یہ موٹے موٹے نشان کیوں پڑے ہیں؟ دھیرے دھیرے پورے مدینہ کے اندر یہ بات پھیل گئی۔ مدینہ کے کچھ غریب لوگوں کو یہ پتا چلا، وہ دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو پتا ہے کہ ان کی پیٹھ پر یہ نشان کیوں پڑے ہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟
کہا کہ ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہمارے گھر ہر مہینے رات کے سناٹے میں کوئی آتا تھا اور پورے مہینے کے راشن کی بوری لے کر کے ہمارے دروازے پر پہنچا دیتا تھا۔ صبح کو دروازہ کھولتے تھے تو مہینے بھر کا راشن موجود رہتا تھا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنی پیٹھ کے اوپر اناج کی بوری لاد کر کے ہمارے گھروں کے دروازے پر پہنچا دیتا تھا۔ ہمیں پوری زندگی یہ پتہ نہ چلا کہ وہ اناج کی بوری پہنچانے والا کون تھا۔ آج ان کے انتقال کے بعد ان کی پیٹھ پر پائے جانے والے ان نشانوں نے بتا دیا کہ ہمیں ہمارے گھر میں وہ اناج کے بورے پہنچانے والے یہی تھے، یہ نبی کے نواسے تھے، یہ علی بن حسین تھے۔ آج ایسی نیکی کرنے والے کہاں ہیں میرے بھائی؟